وہ غزوہ جس میں حضرت علی نے ایک ہی وار سے قریش کے مشہور سردار کو ڈھیر کر دیا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے مٹھی بھر لشکر نے بے سر و سامانی کے عالم میں کفار کے اپنے سے 3 گنا اور اس وقت کے جدید اسلحے سے لیس لشکر کو شکست دی، جس کے باعث قریش مکہ کو بہت زیادہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی شرمندگی کا ازالہ کرنے کے لیے کفار نے ایک بار پھر جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ چونکہ ابو جہل مارا جا چکا تھا، اس لیے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو سردار مقرر کیا گیا۔ یہاں یہ واضح رہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا۔ کفار مکہ کی تیاری عروج پر تھی، جس میں مزید جوش اور ولولہ حضرت ہندہ رضی اللہ عنہ پیدا کر رہی تھی۔ آپ حضرت ابو سفیان کی اہلیہ تھی اور آپ نے بھی فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا۔ ہندہ اس لیے بھی مسلمانوں بالخصوص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چاچا حضرت حمزہ سے بدلہ لینا چاہتی تھی، کیونکہ انہوں نے ان کے باپ عتبہ بن ربیعہ کو غزوہ بدر کے دوران قتل کیا تھا۔ جنگ احد کی تیاری اتنی شدت سے کی گئی کہ شام سے آنے والے تجارتی قافلے کا سارا نفع اس میں لگا دیا گیا۔ قریش نے 3000 کا لشکر تیار کیا، جس میں 700 افراد زرہ پوش تھے۔ ان کے پاس 200 گھوڑے، 300 اونٹ بھی تھے۔ جب کفار کی یہ تیاریاں جاری تھی، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ مکہ میں موجود تھے، جو کفار کی تیاری کی اطلاعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے رہے۔ دوسری جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی تیاریوں کا علم ہوا تو آپ نے صحابہ سے مشاورت کے بعد فیصلہ کیا کہ مدینہ میں رہ کر جنگ کرنے کے بجائے شہر سے باہر مقابلہ کیا جائے۔ اس مشاورت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کے لشکر کے ساتھ مدینہ سے باہر نکلے۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بظاہر مسلمان ہو گیا تھا، لیکن دل و نگاہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ مشرکین مکہ سے اس کے روابط قائم تھے۔ یہ دوسرے منافقین مدینہ کے ساتھ سازشوں میں مصروف رہا۔ مدینہ سے نکلتے وقت یہ اسلامی لشکر میں موجود تھا، لیکن طلوع فجر سے کچھ دیر پہلے اسلامی لشکر نے مارچ کیا، نماز فجر شوط میں ادا کی، جہاں سے دشمن کا لشکر صاف نظر آ رہا تھا۔ تو عبداللہ بن ابی نے سوچی سمجھی سکیم کے تحت صدائے احتجاج بلند کی کہ جنگ کے بارے میں ہماری بات نہیں مانی گئی، ہم مدینہ میں مسحور ہو کر دشمن کا مقابلہ کرنا چاہتے تھے، لیکن چند نوجوانوں کے کہنے پر کھلے میدان میں آنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ہم اپنے آپ کو کیوں ہلاکت میں ڈالیں؟ بس عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ اسلامی لشکر سے علحدہ ہو گیا۔ اس لشکر میں ہندہ بھی شامل تھیں۔ انہوں نے مکہ میں رہتے ہوئے اپنے گھر پر محافل کروائیں، لوگوں میں جوش و جذبہ پیدا کیا۔ اس کے بعد ان سمیت کئی خواتین جنگ کے میدان میں بھی آئیں۔ ان خواتین نے جنگی نغمے پڑھ کر کفار کے جوش کو بڑھایا۔ ہندہ نے اپنے ایک غلام وحشی بن حرب کو خصوصی طور پر اس بات کا مشن دیا کہ وہ حضرت حمزہ کو شہید کرے گا، جس کے بعد ہندہ ان کا کلیجہ چبائیں گی۔ وحشی بن حرب بھی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ لشکر جب ابو کے مقام پر پہنچا تو ہندہ نے مشورہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ کی قبر کی بے حرمتی کی جائے، لیکن کفار مکہ اس کے نتائج سے خوفزدہ ہوئے اور اس مشورے پر عمل کرنے سے باز رہے۔ احد میں شوال کے مہینے میں سن 3 ہجری میں جنگ ہوئی۔ مسلمانوں کی پوزیشن ایسی تھی کہ ان کے پیچھے احد پہاڑ تھا، یہاں ایک درہ بھی تھا جس سے کفار کے حملے کا خدشہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاعی نقطہ نظر کے تحت اس درے پر 50 تیر اندازوں کو تعینات کیا اور انہیں ہدایت دی کہ تا حکم ثانی اپنی جگہ کو نہ چھوڑیں۔ جنگ کے آغاز پر ابو سفیان نے جنگی چال چلی، چونکہ پہلے ہی 300 منافق مسلمانوں کو چھوڑ کر جا چکے تھے، اس لیے قبیلہ بنو اوس کے سردار ابو عامر کو میدان میں اتارا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا سخت دشمن تھا۔ مسلمانوں سے عداوت کی بنا پر مکے میں رہنے لگا تھا تاکہ قریش کو مسلمانوں سے جنگ پر آمادہ کر سکے۔ ابو عامر نے قریش کو یقین دلایا تھا کہ جب وہ میدان جنگ میں آواز لگائے گا تو انصار اسلامی لشکر سے نکل کر اس کے پاس آ جائیں گے۔ اس نے میدان میں آ کر آواز لگائی، اے مدینے کے لوگوں، دیکھو میں ابو عمر راہب ہوں، آؤ میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ انصار نے جواب دیا، اے فاسق شخص، ہم تجھ کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس موقع پر ابو عمر فاسق کے صاحبزادے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے،
اس مشرک کی گردن اتار دوں۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جذبات رحمت نے یہ گوارا نہ کیا کہ بیٹے کی تلوار باپ کے خون سے رنگین ہو۔ ابو عمر فاسق، شرمندہ و رسوا ہو کر واپس پلٹ گیا۔ ابو عمر واپس پلٹا ہی تھا کہ کفار کی صفوں کو چیرتا ہوا ایک مضبوط و توانا نوجوان، ایک ہاتھ میں جھنڈا و دوسرے میں چمکتی تلوار لہراتا میدان جنگ میں آیا۔ یہ کفار کا علم بردار، بنی عبدالدار کا سردار ابو طلحہ بن ابی طلحہ تھا، جسے اپنی طاقت بہادری پر بڑا ناز تھا۔ حضرت علی میدان جنگ میں آئے اور اس زور سے تلوار کا وار کیا کہ طلحہ کی لاش زمین پر پڑی۔